ہے۔ اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت ہے مستقل، تو ہر آیت کے خاتمے پر اس کے وقت کی علامت ہے یہ گول دائرہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد دائرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن تقریباً سارے قرآن پاک نسخوں میں اس میں 5 لکھا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے بعد 5 کا ہندسہ لکھا گیا، جبکہ کسی اور آیت کے بعد نہیں ہے۔ وہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ 5 کا ہندسہ اس آیت پر لکھا جاتا ہے کہ وہاں جس میں اکثریت کا نقطہ نگاہ یہ ہو کہ یہاں آیت ختم ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں وہ بڑے قابل ذکر جن کا خیال یہ ہو کہ یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 5 کا ہندسہ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ اس میں آیت ختم بھی ہو جاتی ہے اور آیت ختم نہیں بھی ہوتی بعض کے نزدیک، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ آمین ہے۔ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو تو آخر میں آمین ضرور کہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب غالباً نفل نماز کو پڑھ رہے تھے، اس لیے ذرا اونچی آواز سے تلاوت بھی کر رہے تھے۔ انہیں تلاوت کرتے ہوئے جب سورہ فاتحہ ختم کی نا تو حضور کھڑے سنتے رہے۔ آخر میں آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس پر مہر لگا دی تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ایک دعا ہے نا سورہ فاتحہ، اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ ہے آمین کا کہنا۔ اس لیے آپ اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے منہ میں آمین کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضور نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بغیر سورہ فاتحہ جو ایک دعا کی شکل ہے وہ اللہ تک کے یہاں قبول نہیں پاتی، اور قبول اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس پر آمین کہیں۔ اچھا، ایک اور حیرت انگیز بات، آمین عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ غالباً سریانی کا ہے۔ ایک یہودی جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تھا مدینہ منورہ میں، یا کسی جماعت کے پاس سے جو باقاعدہ جماعت کرا رہے تھے، آگے امام کھڑا تھا، پیچھے لوگ کھڑے تھے، امام نے جب آمین کہا تو وہ یہودی رک گیا۔ انہوں نے کہا یہ آمین تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، اور عربوں میں متداول بھی نہیں ہے کہ کسی اور جگہ کسی گفتگو میں کوئی بولا جاتا ہو یا لکھا جاتا ہو، بالکل نہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کی تلاوت کی، یعنی جو یہ روزانہ پڑھتے ہیں یہ سورت، اس کے آخر میں انہوں نے اس کا پڑھنا معمول بنا لیا ہے۔ ان کو جب بتایا گیا کہ یہ تو وحی الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس نے صرف یہ سن کر نا اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی چیز ایک ایسی جو بالکل نامعلوم ہے اور دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا، وہ کسی پر نازل ہوتی ہے اور وہ اس کا علم دیتا ہے لوگوں کو، اس کو باقاعدہ عبادت بناتا ہے، جبکہ اس کا ذکر صرف تورات میں ہے، اور تورات میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ان کو عبادت ان کی مقرر کی جائے گی اس میں آمین بھی کہی جائے گی۔ اس کو انہوں نے پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین کی بہال ایک قدر و قیمت ہے، اور بہت قدر و قیمت ہے۔ ہمارے یہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے اہل حدیث حضرات میں اور احناف میں یا بعض دوسرے لوگوں میں، کہ احناف اس کو آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، کہ امام جب کہتے ہیں نا والضالین، تو پیچھے کھڑنے ہونے والے لوگ وہ کہتے ہیں اپنے منہ میں کہتے ہیں آمین۔ اور بعض لوگ ہیں جیسے اہل حدیث بلکہ شفافے بھی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن اتنا بلند آواز سے وہ بھی نہیں پڑھتے جیسے ہم نے معمول بنا لیا۔ یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ اتنا سا بلند آواز سے پڑھیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ آہستہ پڑھتا ہے، یہ بلند آواز سے ذرا پڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دفعہ نا ضلع حافظ آباد میں کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ 2 اور علماء بھی تھے، ان میں سے ایک تو پروفیسر عبید الرحمان صاحب یہاں عیار میں پڑھاتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بالکل سڑک کے کنارے پر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے وہاں گاڑی روکی کہ چلیے یہاں ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وہ مسجد تھی اہل حدیث دوستوں کی، تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حناف کے ہم تو نماز کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، تو ہم نے جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا، ان میں ہمارے جو دوست پروفیسر عبید الرحمان صاحب تھے وہ اہل حدیث تھے،
اور ہم جو 2-3 تھے ہم سارے حنفی تھے، لیکن ہمارے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب جو جماعت کھڑی ہوئی نا اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس سے پہلے سورہ فاتحہ جب ختم کی تو پیچھے جتنے لڑکے یا جتنے آدمی کھڑے تھے نا، اور وہ ہوں گے زیادہ میرے 25-30 یا 40 سمجھ لیں، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہوگی، انہوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہا کہ پورا گاؤں گونج اٹھا، مسجد تو ایک طرف رہ گئی۔ ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا قصہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت آئی، تب بھی انہوں نے اس طرح شور مچایا۔ چنانچہ جب 3 رکعتیں پوری کی نا تو مولانا عبید الرحمان صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو اہل حدیث تھے۔ وہ کہنے کہ دیکھو تم بھی اہل حدیث ہو، میں بھی اہل حدیث ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسے اختلاف کرتا ہوں، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے یا ایک شرارت ہے؟ عبادت کا طریقہ تو یہ ہے کہ نہایت سہما ہوا آدمی خشوع خضوع سے ایک لفظ بولتا ہے، اور شرارت یہ ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے بچوں نے اس کو کھیل بنایا ہوا، اور آپ کے ذمہ دار لوگ ہیں، امام صاحب ہیں، کہ ان کا فرض نہیں کہ ان کو سمجھائے۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں بھی بلند آواز سے کہتا ہوں آمین، اور اس کی تلقین بھی کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو سنت سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہمارا اس سے اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ان لوگوں سے ہمارا اختلاف جو ہے، یعنی جو لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں، جو آہستہ آواز سے کہتے ہیں، دونوں میں جو اختلاف ہے وہ بالکل جائز ناجائز کا نہیں، بلکہ صرف افضلیت کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، اور اہل حدیث حضرات اور شفافی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اونچی آواز سے کہنا افضل ہے۔ یہ اہل علم کے یہاں اتنی بات ہی ہے۔ باقی میں جوہلا کی بات نہیں کرتا کہ اگر ہمارے کسی بھی مسجد میں جو حنفیوں کی ہے، وہاں کسی نے اونچی آواز سے اگر آمین کہہ دی نا، بس شامت آ جائے گی، نماز کے بعد اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو مارا پیٹا جائے گا، اس کو مسجد سے نکالا جائے گا، مسجد دھوئی جائے گی کہ یہ ایک وہابی آ گیا تھا، اس نے ہماری مسجد کو ناپاک کر دیے۔ اور اگر اہل حدیثوں کے یہاں آپ جا کر اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے تو وہ آپ کی طرف رہائش گھور گھور کے دیکھیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، تم ایسے نہیں، تم کیوں نہیں کہتے آمین؟ یعنی دونوں طرف ایک افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اس میں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ اس لیے اہل علم کے نزدیک سوائے افضلیت کے بحث کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ مثلا میں ہوں، فرض کریں میں بعض دفعہ تنہائی کی نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتا بھی، بعض دفعہ اونچی مثلا تہجد کی نماز میں کبھی آمین بالجہر بھی کرتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنت ہیں بعض چیزیں، یعنی یہ، لیکن ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور نے اس کو کیا تو ان کا کرنا سنت تھا، جب آپ نے اس کو چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ آخری عمل حضور کا چھوڑنا تھا، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری عمل حضور کا کرنا تھا۔ تو بحث صرف اولویت اور افضلیت کی ہے، تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ نوافل میں اس کی کبھی پڑھ لیں کہ وہ حضور کی سنت تو رہی ہے نا، تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ لیکن معمول اس کو بنایا اپنی فرض نمازوں میں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور بعض بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ بالکہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ معلمانہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سکھایا جا رہا، ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کا انداز سارا سا دعائیہ ہے۔